والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، اسلام کامل اور مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہارے لیے اسلام کامل اور مکمل کیا جا چکا ہے. اب اس میں جو چیز ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے. دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مکمل ہوا، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا. حجۃ الوداع میں جو بہت سارے صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے، آپ نے ان کو گواہ بنا کر یہ بات کو کنفرم کیا تھا کہ جو کچھ مجھ پر نازل کیا گیا شریعت اور اسلامی تعلیمات، کیا میں نے بلا کم و کاست تم تک پہنچا دی ہیں؟ حل بلغت و ادیت، کیا میں نے وہ پہنچا دیا اور امانت کا حق میں نے ادا کیا؟ سبھی نے کہا کہ ہاں، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی آپ نے وہ پورا کیا. پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اللہم اشہد قد بلغت و ادیت، کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ جو کچھ مجھ پر نازل کیا گیا میں نے وہ سب کا سب پہنچا دیا. کوئی چیز آپ چھپائے نہیں رکھے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ نے بعض خاص لوگوں کو دی ہو، عام لوگوں کو نہ دی ہو. دین سب کے لیے ہے، شریعت سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے وہ باتیں فرمائیں، اور آپ کی فرمائی ہوئی جو باتیں ہیں ہم تک جو پہنچی قرآن اور حدیث کی شکل میں پہنچی. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور آپ کی وہ باتیں جو صحابہ آپ کی موجودگی میں کرتے رہے اور آپ نے اس کو تسلیم کیا، ریکگنائز کیا، ان سب کا مجموعی نام ہے حدیث. اور حدیث کو صحابہ نے جمع کیا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا. پھر تابعین نے اس پر عمل کیا. ان کا عمل اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. پھر دوسرا ذریعہ، انہوں نے اس کو کتابت کی شکل میں محفوظ کرنے کی کوشش کی. تابعین کے زمانے میں حدیث کے مختلف ذخیرے لکھے گئے باقاعدہ طور پر. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مشہور و معروف ایک شاگرد ہیں حمام ابن منبہ، ان کا جمع کردہ مجموعہ حدیث باقاعدہ طور پر وہ شائع ہوا، چھپی ہوئی حالت میں وہ موجود ہے. اور اس کے بعد بعض محدثین نے اس سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دیں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اپنے دور کے مایہ ناز محدث اور عالم دین گزرے ہیں. ان کی وفات تو ہوئی 179 ہجری میں، 179. اور ان کی چھوڑی ہوئی کتاب موطا امام مالک مختلف اسلامی لائبریریوں کی آج زینت بنی ہوئی ہے. لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حدیث کی کتاب کے طور پر اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جو امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے وجود میں آئی ہیں. حدیث کی یہ وہ کتابیں ہیں جو تابعین کے دور میں وجود میں آئیں، تبع تابعین کے دور میں وجود میں آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری سے بہت پہلے حدیث کا ذخیرہ وجود میں آ چکا تھا. کتابیں لکھی جا چکی تھیں. کئی کتابیں اس وقت بھی ان کی لکھی ہوئی موجود ہیں. جیسے حمام ابن منبہ کا جو ذخیرہ ہے، جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور اس کو نقل کیا، وہ باقاعدہ ایڈیٹنگ کے ذریعے سے شائع بھی کیا گیا. اور ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق کی اور اس کی تحقیق کے ساتھ یعنی ان کی ایڈیٹنگ کے ذریعے سے اس کو باقاعدہ پرنٹ بھی کروایا گیا. تو مطلب یہ کہ چیز پرنٹڈ حالت میں اس وقت موجود ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض ہمارے بھائی یا بہنیں جو دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو ذرا معلوم ہونا چاہیے کہ جو کنفیوژن ڈالا جاتا ہے ان کے ذہن میں، غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حدیثیں کہیں تھی نہیں اور امام بخاری آئے 200 سال کے بعد اور انہوں نے جمع کرنے کی ٹھانی اور انہوں نے ان کو جمع کیا اور ترتیب دی کتابیں. یہ نادان ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. علم حدیث سے، تاریخ حدیث سے، فن حدیث سے غافل ہیں. ورنہ اگر آدمی جو جانتا ہو امام مالک کی وفات کب ہوئی، جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
اگر امام مالک کی اس وقت وفات ہو گئی اور ان کی چھوڑی ہوئی کتاب موجود ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ لیے کہ امام بخاری تک دنیا سوئی رہی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ حدیث کی امپورٹنس کیا ہے، اور اچانک امام بخاری کے ذہن میں یہ بات آ گئی؟ یہ اصل میں غلط فہمی اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹایا جائے، آپ کی سنت کی اہمیت کو گھٹائیں، آپ کی سیرت کی اہمیت کو گھٹائیں۔ تو سمجھیے ایسی جو چرب زبانی اور جھوٹی باتیں کرنے والے ہیں، اور پہچانیے ان کے عزائم کو، وہ چاہتے ہیں کہ نبی کو ڈی گریڈ کر دیا جائے۔ کر کون سکتا ہے؟ نبی کا مقام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان اور تابندگی عطا فرمائی۔ اگر پوری دنیا مل کر نبی کے مقام کو کم کرنا چاہے، کم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو بلندی عطا فرمائے پوری دنیا مل کر کیا کم کر سکتی ہے؟ لیکن کچھ نادان لوگ، اور اتفاق سے جن لوگوں کو معلوم نہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور فیلڈ میں پڑھے ہوئے ہوں گے، وہ نادان ہیں اس فیلڈ کے۔ اور اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے، من تکلم بغیر علمہ اتی بالعجائب، جو علم اور معلومات کے بغیر کسی فن کے متعلق گفتگو کرے عجوبے اور شگوفے چھوڑتا ہے وہ، کیونکہ اسے معلومات تو ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ اسی جو سنی سنائی بات پر کچھ ایسی باتیں پیش کرتا ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے مذاق کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں اور پھر حدیث پر اٹیک کریں، وہ چاہتے ہیں کہ دراصل سنت پر اٹیک کریں، مقام نبوت پر اٹیک کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کو نیچے لے آئیں۔ ورنہ الحمدللہ صحابہ کے زمانے میں حدیثیں باقاعدہ جمع کی گئیں، تابعین کے زمانے میں اس پر عمل ہوا، طب تابعین کے زمانے میں تو کئی ذخیرے، کئی مجموعے وجود میں آئے۔ ان مختلف حدیث کی کتابوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم نے چاہا کہ یہ غلط فہمی کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، حدیث کا مقام کتنا اونچا ہے، تاکہ صاحب حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے میں بھی سہولت اور آسانی ہو سکے۔ ہم نے کوشش کی اس پروگرام کے ذریعے سے حدیث کی ایک مشہور کتاب بلوغ المرام، جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ اسے مرتب کیا ہے، وہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمات میں ہم پہنچائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بسر کر سکیں، کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کے فالوور بنیں۔ وہی آدمی جو سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی نجات اسی کے لیے ہے۔ لہٰذا پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو، اور عمل کیجیے حدیث کے مطابق، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر گزرے اور آخرت بھی۔ گزشتہ ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے ترتیب سے جو ابواب ہمارے زیر مطالعہ ہیں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اسلامی حدود و قصاص کے بہت سارے مسائل زیر بحث آئے، کہ اسلام نے سزاؤں کا جو تصور دیا جرم کو ختم کرنے کے لیے، مجرم کی حوصلہ شکنی کے لیے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں پچھلے لیکچر میں، اور جو ایک پوائنٹ جو ہمیشہ ہم دہرایا کرتے ہیں، اسلامی سزاؤں کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ عوام وہ خود سے اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی آدمی کو چوری کرتے ہوئے میں دیکھوں اور جاؤں اور اس کا ہاتھ کاٹ دوں، اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، کورٹ میں کیس جائے گا اور قاضی وہاں پر فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے کے مطابق جو اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ سزا نافذ کریں گے۔ اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے۔ آپ اگر کوئی خود سے کام کریں جس کا نقصان ہو تو آپ کے لیے کوئی ڈیمیج نہیں ہے، کوئی مالی معاوضہ نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، تانک جھانک کرنا شروع کیا اور وہ کوئی چیز پھینک دیا، آپ کی آنکھ میں لگ گئی، پھینکنے والا ذمہ دار نہیں ہے، غلط حرکت آپ نے کی۔ گھر میں جانے کے آداب کی خلاف ورزی آپ نے کی، نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کی وجہ سے دوسرے کو بھی نقصان پہنچا، خود آپ کو بھی نقصان پہنچا، تو اس کی تلافی آپ کو کوئی مالی معاوضے سے نہیں کی جائے گی، آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ سبب بنے۔ یعنی اسلام میں ہر چیز جو ہے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ رکھی گئی، کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس کا کوئی ہرجانہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ خود سبب بنے اس کا۔ اس سلسلے میں ہم آگے کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے، لیکن پچھلے بہت ساری باتیں اور سوالات تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا وقفہ کریں، تاکہ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ کوئی سوال ہے
تو پہلے کر لیجئے، پھر ہم آگے سلسلہ جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ پوچھنا تھا، جیسے کہ اگر اسلامی قانون ہے نہیں لیکن ہم تو اسلام کو سمجھتے ہیں نا جو بھی ہے، تو اگر ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہو جائے آپس میں اور بیوی کا دانت ٹوٹ جائے، ہسبینڈ مارے اس کو، دانت ٹوٹ جائے اور وہ سمجھ رکھتا ہے، تو کیا اس کو دید دینی پڑے گی اس کی؟ دیکھیے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور آپ نے اتنی پٹائی کر دی کہ اس کا دانت توڑ دیا۔ تو اس حد تک اگر جائیں تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو دانت کے فیصلے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مارنے سے منع کیا، پہلا اقدام غلط ہو جائے گا۔ تو دوسرا جو اقدام ہے، دونوں کے اندر اس طرح کی آرگیومنٹ ہو، کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے لیے وہ سارے انتظامات کرتی ہے، گھر کا انتظام، آپ کے آرام کا، آپ کے سکون کا، کم سے کم آپ جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت غصے کی کوئی بھی بات ہو جائے، کبھی ایک دن آپ خاموشی اختیار کر لیں، اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بول رہی ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، یا آپ کچھ کہہ رہے ہو تو وہ خاموش ہو جائے، تاکہ دانت وغیرہ ٹوٹنے کی نوبت نہ آنے پائے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی غلط حرکت کرتے ہیں اور آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم کا تو برابر آپ کو پھر بدلہ دینا پڑے گا۔ اب وہ کتنا آپ نے ظلم کیا یہ تو پھر قاضی یا جو جج ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو شیخ دونوں کے لیے ہے نا، یہ ہسبینڈ کے لیے بھی اور وائف کے لیے، کبھی بیلن سے مار دیتی ہے وائف بھی تو سر ور پھوٹ جاتا ہے نا شیخ، تو دونوں کے لیے ہے نا شیخ یہ جو بیلن سے مارنے کی بات ہے کہ بیوی اگر مار رہی ہے تو ایسی بیوی کو آپ کیا نام دیں گے جو اپنے شوہر پر اتنا زیادہ زور آور ہو اور ایسے حملہ کرے؟ تو آپ سوچ کے رکھیے اس کے لیے کوئی مناسب نام، ہم وقفے کے بعد حاضر ہو کر آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ چھوٹ جائے گی دولت، یہی سب کی سب، نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے رب۔ کسی بھی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ کردار کی اصلاح، عبادتوں کی ادائیگی، برائیوں کی مخالفت، بہترین مسلمان وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، کیونکہ صرف اللہ کی رضا سے ملے گی جنت۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں، قاری صہیب میر محمدی۔ تاکہ ان کے درجات کی بلندی ممکن ہو سکے۔ کیوں مومنین اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں ایک ایک پل کا استعمال، اچھے برے اعمال۔ ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم۔ تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا اور دوسرے کے دامن کو داغدار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ نور ایمان تو یہ ہے، حق بات کہنا، سچ بات کہنا تو ایسا ہے جیسے کسی کو آئینہ دکھانا۔ پختہ ایمان کی روشنی کہتی ہے، اگر اللہ کا خوف دل میں ہو تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر تاخیر کیوں؟ کیا آپ اپنے فکر کو دعوت دیں گے؟ آئیے شریک ہو جائیے فکر اسلامی میں، آج رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلامی سزائیں، حدود اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو مالی معاوضہ نہیں ملے گا، آپ جو ہے اس کے کمپنسیشن کے بھی حقدار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ سبب بنے۔ تو کچھ سوالات ہمارے چل رہے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے اور شوہر اس کی پٹائی کر دے جس سے اس کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے، پھر کیا بنے گا؟ تو ایک تو یہ اخلاقی مروت، اسلامی تعلیمات اور خاص طور پر سنت کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین عائشہ، جو گھر میں زندگی کا ایک عرصہ گزارتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے یہ گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو پوری زندگی ہاتھ اٹھا کے نہیں مارا۔ تو جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں وہ اس حدیث پر بھی عمل کریں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا بھی تھا کہ اگر بیوی شوہر کی پٹائی کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے اس کو؟ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بیوی سے پٹ جائے تو اصل میں دیکھیے دونوں طرف سے بات وہی ہے
کہ شوہر پٹائی کر دے یا بیوی پٹائی کرے، شرعی طور پر یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بہتر زندگی گزارنے والے کپل کے لیے گیو اینڈ ٹیک، ٹالرنس، برداشت، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میریٹل لائف کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، زیر و زبر ہوتے رہتا ہے۔ کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ کہاں کوئی تلخی وغیرہ نہ ہوئی ہو۔ 24 گھنٹے کی زندگی ساتھ گزر رہی ہے، تو کبھی اونچ نیچ ہونا یقینی بات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو کیسے آپ نبھائیں گے، یہ اصل چیز ہے۔ بعض لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑے متقی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری بیوی کے ساتھ یا میرا بیوی کے مقابلے میں کبھی کوئی آرگیومنٹ، جھگڑا کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ انسانی نیچر کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ جھوٹ کی علامت ہے۔ اصل میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور مقدس گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ امہات المومنین کے ساتھ بعض موقعوں پر ایسے اونچ نیچ ہوتی رہی کہ بعض اوقات امہات المومنین نے، بے شک نبی نے نہیں کی، لیکن ان کی طرف سے تھوڑی سی اونچی بات ہو گئی، انہوں نے کوئی مطالبہ کر دیا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے اس سے زیادہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، یہ ہوا وہاں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان بھی رہے کچھ دن کے لیے ان حالات کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں اگر وہاں ہو سکتی ہیں، کوئی یہ کہے کہ میرا پوری لائف میں کبھی کوئی آرگیومنٹ، کوئی تکرار ہوا ہی نہیں، تو یہ اپنے آپ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ کمال اس میں نہیں ہے، کمال اس میں ہے کہ کبھی اگر اس طرح کے مواقع آ گئے تو آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کیا، برداشت کیسے کیا، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں ایک موقع پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دور دراز سے آدمی آیا، اس کا فیملی مسئلہ تھا، یہی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جھگڑے کی بات ہو رہی تھی، تو وہ آیا امیر المؤمنین سے شکایت کرنے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر دروازے پر پہنچا تو یہاں بھی آوازیں زیادہ آ رہی تھی، تو وہ وہیں پر رک گیا، تو دیکھا کہ حضرت عمر کے خلاف ان کی بیوی کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی، تو پھر وہ وہاں سے واپس ہونے لگا۔ ابھی بات نہیں کی، کیس نہیں پیش کیا، کچھ نہیں، واپس جانے لگا۔ حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا اور واپس جا رہا ہے، وہ جلدی سے نکلے، رک جاؤ، پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں آئے تھے؟ کہا کہ اصل میں میرا بیوی کے ساتھ کچھ جھگڑا تھا تو وہ پیش کرنے آیا تھا کہ کوئی آپ مناسب مشورہ دیں گے۔ تو پھر کیا ہوا، دیکھا کہ اندر آپ بھی اسی آزمائش میں مبتلا ہیں، جو شکایت لے کر میں آیا تھا یہاں بھی یہی گڑبڑ ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، عورت اگر کبھی کوئی ایسی آواز بلند کرے تو ذرا صبر کر لیا کرو، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرو، اس لیے کہ وہ میری فیور کر رہی ہے کئی چیزوں میں، کہ گھر کا سارا انتظام چلا رہی ہے، بچوں کی تربیت ہے، کھانے کا نظم وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ کام کر رہی ہے میرے لیے۔ اور اگر کبھی اس کو غصہ آ جائے انسانی نیچر کے مطابق، تو میں اگر ذرا سا برداشت کر لوں تو ہو سکتا ہے بعد میں اور زیادہ وہ نرم پڑ جائے اور زیادہ میرے لیے کام کرے۔ یہ ہے اصل میں انداز جو میاں بیوی کے جھگڑے میں ہونا چاہیے۔ جی آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے قتل کرنے میں کچھ لوگوں نے اس کا تعاون اور مدد کی، تو کیا ان کو بھی قتل کیا جائے گا؟ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے میں مدد کرے اور سب مل کر قتل کریں تو وہاں دیکھا جائے گا کہ وہ قتل میں سب برابر اگر شامل ہوں گے، برابر سب کو جو ہے وہی سزا ملے گی، قتل ان سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کچھ تعاون کیا اور کسی نے زیادہ کیا تو اسی حساب سے سزا میں بھی فرق پڑ جائے گا، کہ جو اصل قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر وہ اس کے وارثین چاہیں تو قصاص میں، اور اس کے بعد جس نے تعاون کیا ہے تھوڑا سا، سمجھ لیجئے 20% کسی نے تعاون کیا، تو اس حساب سے اس کو سزا ملے گی، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ قاضی کا کام ہوگا کہ وہ چیک کرے اچھی طرح سے کہ اس قتل میں کتنے لوگ شامل تھے اور کس کا کتنا حصہ تھا۔ ایک شخص نے کئی لوگوں کا قتل کر دیا تو اس کے سزا کی صورت کیا ہوگی؟ یہ اچھی بات ہے کہ ایک آدمی اگر ایک آدمی کو قتل کرے تو اس کے لیے تو قصاص ہے، اگر وہ کئی آدمیوں کو اکٹھے قتل کرے کئی بار تو اس کو مارا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک بار اس کو مار دیا جائے گا، باقی آخرت میں جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کے اور اللہ کے درمیان کی یہ چیز ہے۔ تو ہم آگے اس سلسلے میں جو کچھ باتیں اور بتا رہے تھے کہ دیت کا مسئلہ، قصاص کا مسئلہ، یا اسی طرح اور حدود جو ہیں وہ اسلام میں اصل میں اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا کہ جرم کا خاتمہ ہو، جرائم کم سے کم ہو، معاشرہ صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے جو عام طور پہ کبھی کبھی پرابلم کریٹ کرتا ہے، جیسے مخنث ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکٹنگ کرتے ہیں عورتوں کی، اور کچھ جو ہے عورتیں ایکٹنگ کرتی ہیں مردوں کی، ہوتے نہیں ہیں وہ، طبی طور پر کوئی پرابلم نہیں ہوتا، نیچرلی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کچھ مرد ایسے ہیں جو عورتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں بات چیت میں، کپڑوں میں، چال ڈھال میں، یا اسی طرح کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مردانہ انداز اختیار کرتی ہیں۔ شریعت میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا۔ اگر آپ کی کوئی طبی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے، فزیکل کنڈیشن کی وجہ سے دونوں میں کوئی کمی بیشی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجی گئی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اداکاری کرنے والے اور اس طرح کی ایکٹنگ کرنے والے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا اخرجوہم من بیوتکم، ایسے لوگ یہ ایسے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ تمہارے گھروں کا پردہ، عزت، عفت، عصمت یہ سب داغدار کی جا سکتی ہے، اس لیے اپنے گھروں میں ان کو مت آنے دو، ان کو گھروں سے باہر کرو، اس طرح کے لوگوں کو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے آپ کے لیے بڑے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ زمانے عرب میں ایک تھا وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا تھا تو لوگ اس کے لیے تھوڑی سی رعایت کر دیتے تھے، جیسے لوگ سمجھتے یہ شاید نامرد ہے یا شاید یہ مخنث ہے، کچھ اس طرح کا انداز تھا۔ اب وہ جا کر گھریلو عورتوں کی باہر تعریف توصیف کیا کرتا تھا، وہ فلاں کی بیوی اتنی موٹی ہے، فلاں کی اتنی دبلی ہے، وہ ایسے چلتی ہے، اس کی چال ڈھال ایسی ہے، یہ ساری جو چیزیں گھریلو زندگی کی ہیں وہ باہر جا کر کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ آپ کے راز کو باہر اس طرح سے پھیلا سکتے ہیں، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو دیکھا گیا جیسے بعض مرد جو ہے عورت بننے کی ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی گویا ان کو یہ شکایت ہے کہ یا اللہ تو نے غلط فیصلہ کیا، مجھے مرد بنا کر تو کم سے کم مجھے عورت بناتا، اگر تو نے نہیں بنایا تو میں کم سے کم ٹرائی کروں گا خود سے بننے کی۔ تو یہ جو انداز ہے یہ ناپسندیدہ انداز ہے۔ اسی طرح سے لباس میں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ مردانہ جو لباس ہے وہ مرد پہنے، وہ مردوں کو سوٹ کرتا ہے، زنانہ لباس مردوں کے لیے پہننا درست نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح خواتین کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ مرد بننے کی کوشش مت کرو، تمہارا جو لباس ہے جس میں تمہاری نسوانیت اور تمہاری شرافت اور پاکیزگی کی حفاظت ہو سکے اسی لباس کو تم اختیار کرو۔ تو شرعی لحاظ سے مسلم سوسائٹی میں عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسوانی لباس پہنیں، نسوانی فیشن کریں، نسوانی طریقہ اختیار کریں، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جو مردانہ فیشن ہے، مردانہ لباس ہے اور مردانہ طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ آج کل فیشن کا بھی عجیب انداز ہو گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دنیا بھر کے اندر بڑا عجیب اور نرالا انداز ہے۔ جن کو ڈھکنا چاہیے، ڈھکنے کا حکم دیا گیا، وہ زیادہ سے زیادہ اوپن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ننگے اور برہنہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں کا لباس کچھ ایسے بنایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ ان کے جسم کی نمائش ہو سکے، جتنا پاسبل ہو سکا، ورنہ کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایک عورت ایسا لباس پہنے کہ اس کے پورے بازو دکھائی دیں پبلک کے اندر، اس کے پیٹ کا اکثر و بیشتر حصہ دکھائی دے اور پیٹھ کا اکثر و بیشتر حصہ دکھائی دے، اور اسی حالت میں جیسے بلاؤز وغیرہ اور وہ بھی جو بہت چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے وہ پہن کر باہر نکل رہی ہیں۔ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح سے ایسا انداز اختیار کرنا لباس کا جیسے مردوں کا لباس ہو، اور آج کل یہ بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور فیشن اپنے بال بنانے کا یا دوسرے، یہ جو ہے بہادری اور کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس کی نیچر بنائی ہے اگر آدمی اسی میں رہے تو اس میں زیادہ کمال دکھا سکتا ہے۔ اگر وہ نیچر سے ٹکرائے گا تو ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ سے کوئی سر ٹکرانے کی کوشش کرے۔ نیچر سے آپ ٹکرا کر جیت نہیں سکتے، اپنا سر خود پھاڑ لیں گے اور اس کا نقصان خود آپ کو اٹھانا پڑے گا، جسے دنیا میں عام طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی دیکھا گیا کہ بعض لوگ لباس کے علاوہ بات چیت اور دوسرے انداز میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، یہ فیشن نہیں ہے۔ فیشن تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق اور اس حد کے اندر رہیں، اور عورتوں کے لیے جو ان کا مقام متعین کیا گیا وہ اسی کے اندر رہیں۔ فیشن کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، میک اپ بناؤ سنگار سے اسلام نے منع نہیں کیا، مگر ہر چیز کے کچھ لیمٹس رکھے گئے، ہر چیز کا کچھ انداز رکھا گیا، اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ تو ایسے جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، مخنث، نامرد، اور آ کر وہ ناچ گانا، مختلف محفلوں میں بیٹھنا
اور لوگ ان کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر نچاتے ہیں، پھر اس سے جو اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کو دور کرو۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، چونکہ یہاں پر ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کریں گے۔ حاضر ہوں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی کچھ مزید معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من